نحمده ونصلی علی رسوله الکریم صدق اللہ العظیم۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، صحائح ستہ کی مشہور و معروف حدیث کی کتاب جامع ترمذی میں جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 2313 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ 1,44,000 صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، یہ مقام، یہ فضیلت، یہ اعزاز، یہ مرتبہ اگر کسی صحابی کو ملا ہے تو حضرت ابو ہریرہ کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا۔ مردوں میں حضرت ابو ہریرہ نے احادیث کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عورتوں میں اگر سب سے زیادہ حدیثوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ زمانہ جاہلیت میں جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے تو اس وقت آپ کا نام عبد الشمس تھا، یعنی سورج کا بندہ۔ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو پھر جب ایمان اللہ نے ان کے دل کو اللہ رب العزت نے دین کی طرف پھیرا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے دمکتے چہرے کو دیکھ کر، قرآن کی حقانیت کو پہچان کر، نبوت کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، تو انہوں نے پھر اپنا نام زمانہ اسلام میں عبد الرحمن لکھا۔ تو ابو ہریرہ ان کی اصل کنیت ہے، تو آج تک اور قیامت تک یہ اپنی کنیت سے پکارے جائیں، کیونکہ عربی میں ہریرہ یہ لفظ ہرہ سے ہے، اور ہرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں، اور بلیوں سے ان کو بڑا پیار تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ اپنے گود میں بلی کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا یا ابا ہریرہ، تو اس وقت یعنی اے بلیوں کے باپ، تو اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کنیت پڑ گئی، اور آج تک ابو ہریرہ کے نام سے پکارے جا رہے ہیں۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے، کنیت ابو ہریرہ ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے 7 آدمیوں کو جگہ عطا فرمائیں گے، اور اس وقت عطا فرمائیں گے کہ جس دن اس رب کے عرش کے علاوہ اور سائے کے علاوہ کسی اور کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ پہلا وہ شخص جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ شخص کہ جس کو اللہ نے دنیا میں حکمرانی دی، اس نے بادشاہی کی، اور بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے انصاف بھی کیا، اور لوگوں کے ساتھ رعایا کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا۔ بادشاہ اپنی رعایا سے خوش اور رعایا اپنے بادشاہ سے خوش۔ فرمایا ایسا بادشاہ بھی اللہ کے رحمت کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ اور دوسرا شخص فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا جس نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزاری ہوگی اور کسی مقصد کے لیے نہیں گزاری ہوگی، اس شخص کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ فرمایا وہ تیسرا شخص وہ ہوگا کہ جس کا تعلق ہر وقت مسجد کے ساتھ اٹکا رہا، اور اگر وہ مسجد سے نکلنا چاہتا تو مسجد کا عشق، مسجد کی محبت اسے واپس کھینچ کر لے آتی۔ اس نے ساری زندگی اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ تعلق رکھا اور اسی میں بیٹھ کر عبادت کی۔ فرمایا کہ ایسے شخص کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور فرمایا چوتھا وہ شخص کہ جو اللہ ہی کے لیے دنیا میں جمع ہوتا تھا، اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے، اور اللہ ہی کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، اکٹھے بھی اللہ کی رضا کے لیے، جدا بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور جمع بھی دین کی اشاعت کے لیے بھی نکلتے تھے، تو اکٹھے نکلتے تھے۔ فرمایا یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ اور فرمایا پانچواں وہ شخص کہ جس کو دنیا میں کسی حسب و نسب سے تعلق یعنی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت نے گناہ کی طرف بلایا، اور اس نے یہ جواب دیا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں تو یہ کام نہیں کرتا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، ایسا گناہوں سے بچنے والا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ اور فرمایا چھٹا وہ شخص کہ جس نے اللہ کی محبت میں، خوف میں، اللہ کے ذکر میں اپنے آنکھوں سے آنسو بہا دیے، اتنا اللہ کا ذکر دنیا میں کیا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ اور فرمایا ساتواں وہ شخص
کہ جس نے دنیا میں اپنی زندگی میں بار بار اللہ کے راستے میں صدقہ دیا اور اس صدقوں کو اپنی زندگی کے آخری ایام تک اتنا چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اگر اس نے دائیں ہاتھ کے ساتھ صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، بائیں ہاتھ سے دیا تو دائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلا، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ فرمایا یہ 7 شخص ہیں، 7 آدمی کہ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان جیسی اوصاف حسنہ عطا فرمائے، ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔